اللہ سے اولاد مانگے تھے، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا ہے، اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا ہے، اور اللہ نے بیٹا بھی عطا فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بہت سارے ویڈیوز بنائے ہیں اولاد نرینہ کے لیے، الحمدللہ بہت سارے دوستوں کو اس کا فائدہ بھی ہوا، اور انہوں نے مجھے بتایا بھی، اور واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے بتایا کہ آپ کے بتائے ہوئے اس عمل کو ہم نے کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ نے اسے اولاد سے نوازا ہے۔ الحمدللہ وہ مجھے دعائیں دے رہے ہیں۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ میں ایک عمل بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو آپ بھی کریں۔ یہ ویڈیو خصوصاً ان ماں اور بہنوں کے لیے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی ہیں اور وہ پریشان ہیں کہ ہماری اولاد کیسے ہوگی۔ تو یہ میں بنیادی طور پر میں یہ بات عرض کر دوں کہ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، دنیا کے کوئی شخص اولاد نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ کو اولاد دوں گا، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ فراڈ کرتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن کھولتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی اور وہ ایک جگہ میں عبادت کرتی تھی حضرت مریم علیہ السلام، تو روزانہ اللہ رب العزت اس کے پاس کوئی نہ کوئی پھل، بے موسم پھل عطا فرما دیتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جا کے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ پھل کہاں سے آتا ہے، جبکہ اس پھل کا موسم بھی نہیں ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ دے دیتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یا اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے، پھل کا موسم نہیں ہے، رب کریم آپ بے موسم پھل دے سکتے ہیں۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، اولاد کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن رب کریم آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بھی ہمیں اولاد سے نواز دیں، آپ بھی ہمیں اولاد دے دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے ایک بیٹا عطا فرمایا، اور اس بیٹے کا نام بھی اللہ نے خود رکھا ہے، یحییٰ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کون سی دعا کی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اسے یحییٰ جیسے بیٹا عطا فرمایا جو بعد میں نبی بھی بنے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اگر کسی کو نہ دے یہ بھی میرے اللہ کی حکمت میں نہیں ہوگی۔ اللہ اگر کسی کو دینا چاہے تو بڑھاپے میں بھی اللہ اولاد دے سکتے ہیں، اگر اللہ نہ دینا چاہے تو ساری زندگی اگر وہ مانگتے بھی رہیں تب بھی اللہ نہیں دیتے۔ لیکن قرآن نے ہمیں بتایا، قرآن کے اس دعا کی برکت سے اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، جو میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے مسلمان بھائیوں اور دوستوں کو اس کا فائدہ ہو۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ کوئی اچھی بات معلوم ہو جائے تو اس بات کو آگے شیئر کرنے چاہے، کیونکہ آگے والے بھی اس پر عمل کریں تو یقیناً ہمیں اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ اس لیے میرے آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اس عمل کو کریں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز رب سے امید ہے کہ اللہ آپ کی گود کو بھی بھر دے گا۔ مایوس نہ ہونا، قرآن جس کے پاس ہے اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مایوسی تو کفر ہے۔ کسی کے 80 سال ہوئے اللہ نے تب بھی اولاد سے نوازا ہے۔ تو اس لیے آپ اس عمل کو کریں۔ اس عمل کو کیسے کریں گے؟ رات کو اٹھیں گے، تہجد کے وقت اٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، دعائیں کریں، اور یہ جو دعا
اسکرین میں آپ کو نظر آ رہی ہے، جو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے زبان سے پڑھ کر رات کو اٹھ کے 2 رکعت نفل تہجد پڑھیں، اور تہجد پڑھنے کے بعد اسی مصلی پہ بیٹھ کر یہ دعا آپ پڑھیں اور اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز مجھے رب سے امید ہے کہ اللہ آپ کو ضرور اولاد سے نوازیں گے۔